جلال الدین بخاری سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور لال شہباز قلندر نے اکٹھا سفر کیا ہے۔ انہوں نے اکٹھا سفر کیا ہے۔ یہ ان کا ایک میں نے پڑھا واقعہ کہ سفر کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون؟ انہوں نے کہا ہم جو ہے درویش لوگ ہیں اور دنیا کا سفر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا ہم سید ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا پھر کیسے مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم جو ہے آگ جلائیں گے، جو اس میں بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو نہیں اس کو مانیں گے نہیں تو نہیں۔ تو لال شہباز قلندر نے کہا کہ یہ تو تمہاری شرط غلط ہے، کیونکہ آگ کو اللہ پاک کی صفت ہے جلانا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے امر دیا ہے، وہ تو جلائے گی۔ وہ چونکہ قلندر تھے، انہوں نے کہا جیسے وہ کر رہے ہیں کرنے دو، تو وہ تو راضی برضا ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات جو ہے تم غلط کر رہے ہو، یہ کوئی طریقہ نہیں، آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے آگ کو مٹانا، اسی طرح ہوا، ہر ایک چیز اپنی خاصیت رکھتی ہے۔ مخدوم جلال الدین جو تھے یہ جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا جلاؤ آگ، میں بیٹھتا ہوں۔ بڑی آگ انہوں نے منع بھی کیا، انہوں نے کہا نہیں آپ صبر کریں۔ لال شہباز قلندر کو ادھر بٹھا دیا، آگ جلائی۔ مخدوم صاحب جو آگ جلوائی، مخدوم صاحب چلتے چلتے سیدھا جناب اس آگ کے اندر بیٹھ گئے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد نکلے ٹھیک ٹھاک، تو انہوں نے پھر مان لیا، ان کو مانا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ شرط نہ لگانا، آگ کی صفت ہے جلانا، اللہ کے امر سے چل رہی ہے، ہم اللہ کے امر کو ہٹانے والے نہیں، ہم اللہ کے امر کو چلانے والے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپس میں بہت گہرے دوست تھے، اور یہ کتب کمال ہیں، چاروں کونوں کے پیر بھی ان کو کہتے ہیں۔ مخدوم سرخ پوش، یہ سرخ رنگ اصل میں یہ انہی سے آگے چلا ہے۔ لال شہباز قلندر بھی سرخ رنگ پہنتے تھے اور وہ بھی سرخ تھے، سرخ پوش تھے، ان کے بعض اوقات کپڑے خود بھی سرخ ہوئے ہیں مخدوم صاحب کے۔ اسی طرح سید کمال کیتھلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سرخ لباس پہنتے تھے، ان کو زبردستی پہنایا گیا سفید تو وہ بھی سرخ ہو گیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کے اپنے افعال ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ یاد رکھو ان کی ہر حرکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنا تن من دھن بدن سارا اللہ کی محبت میں لگا دیا ہوتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، پھر جیسے اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ ایسے چلتے ہیں، اور پھر کبھی اللہ کے لیے کوئی چیز مانگیں تو اللہ ان پہ رحم کرتے ہوئے عطا کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کبھی بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے کہ فلاں ایسا ہے فلاں نہیں، اس پر اللہ کی طاقت کا نزول ہوتا ہے۔ جس ولی پہ اللہ کی طاقت برس رہی ہے وہاں پھر قدرت و طاقت حاصل ہوتی ہے۔